ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم۔ ابھی آپ نے سورہ یوسف کی آیت 96 سے 100 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ آیت 96۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین۔ آیت 97۔ قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم۔ آیت 98۔ ترجمہ: پھر جب بشارت سنانے والے نے آ کر آپ کے منہ پر وہ قمیض ڈال دی تو آپ کی بصارت لوٹ آئی۔ فرمایا کیا میں تم سے کہا نہیں کرتا تھا کہ مجھے اللہ کی جانب سے وہ معلوم ہے جو تم کو معلوم نہیں؟ بیٹوں نے کہا ابا جان آپ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی معافی مانگیے، واقعی ہم بڑے قصوروار ہیں۔ فرمایا ان قریب میں اپنے رب سے ضرور تمہارے لیے معافی مانگوں گا، یقیناً وہ بڑا ہی خطا پوش و مہربان ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ یوسف کی آیت 96 سے 98 کا تفسیر۔ یہودا بشیر بن کر کرتا لائے۔ بشیر سے مراد قاصد ہے جو یہودا تھے۔ آپ یعقوب علیہ السلام کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے اور آپ ہی اللہ کے نبی کے پاس یوسف علیہ السلام کی خون سے لت پت قمیض لائے تھے۔ آپ ہی اس گناہ کی تلافی کے لیے بشیر بن کر یوسف کی قمیض لائے اور باپ کے منہ پر لا کر ڈال دی۔ قمیض کے پڑتے ہی آپ کی بینائی بحال ہو گئی اور آپ نے بیٹوں سے بطور تنبیہ کے فرمایا کہ میں تو تم سے ہمیشہ یہی کہتا چلا آیا کہ مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جن سے تم بیگانہ ہو۔ مجھے معلوم تھا کہ اللہ یوسف کو میرے پاس لائے گا اور میں نے تم سے یہ بھی کہا تھا کہ آج مجھے اپنے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، گو تم مجھے سٹھیایا ہوا ہی سمجھو۔ آیت 97۔ برادران یوسف کی ندامت۔ بیٹے نادم ہو کر باپ سے عرض کرنے لگے کہ واقعی ہم سے بڑا بھاری قصور سرزد ہوا، آپ براہ کرم اللہ سے ہمارے گناہوں کی معافی مانگیے۔ آیت 98۔ آپ نے بیٹوں کی ندامت محسوس کر کے فرمایا اچھا جلدی ہی میں اپنے رب سے تمہارے گناہوں کی معافی طلب کروں گا۔ اللہ بڑا ہی خطا پوش اور مہربان ہے، جو سچے دل سے نادم ہو کر گناہ سے توبہ کرتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اسے اپنی دامن رحمت میں لے لیتا ہے۔ فرمایا تہجد کا وقت آنے دو، میں اس مبارک وقت میں اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے دعائے مغفرت کروں گا۔ عمر مسجد کی طرف آتے ہوئے ایک شخص سے دعا سنتے ہیں اے اللہ تو نے مجھے بلایا میں آ گیا،
تو نے مجھے حکم فرمایا، میں نے اس کی تعمیل کی۔ یہ سحر کا وقت ہے، اپنے فضل سے بچ دیں، اپنے فضل سے مجھے بخش دے۔ آواز پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ آواز عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر سے آ رہی ہے۔ آپ اس بارے میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے دعائے مغفرت کے لیے سحر ہی کا وعدہ فرمایا تھا۔ ایک حدیث میں ہے کہ یہ جمعے کی رات تھی۔ فلما دخلوا علی یوسف آوا الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، آیت 99۔ ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا وقال یا ابت ھذا تاویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم، آیت 100۔ ترجمہ: پھر جب یہ سب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے تو آپ نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا، تم سب انشاءاللہ امن و سلامتی کے ساتھ مصر میں داخل ہو جاؤ۔ اور آپ نے اپنے باپ کو تخت پر اونچا بٹھا لیا اور سب آپ کے آگے سجدے میں گر پڑے، اور آپ نے فرمایا، ابا جان، یہ میرے پہلے زمانے کے خواب کی تعبیر ہے جس کو میرے رب نے آج سچا کر دیا ہے۔ اللہ نے مجھ پر بڑا احسان کیا جب اس نے مجھے قید خانے سے رہائی دی اور تم لوگوں کو اس فساد کے بعد جو شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ڈال دیا تھا دیہات سے لے آیا۔ بلا شبہ میرا رب جو چاہتا ہے اس کی بہترین تدبیر کر دیتا ہے، وہ بڑے علم والا اور بڑا ہی حکمت والا ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 99 اور 100 کا تفسیر آیت 99۔ باپ کا خیر مقدم۔ جب یوسف علیہ السلام نے مصر سے بھائیوں کو اپنے تمام خاندان کے بلانے کے لیے بھیجا تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے پورے گھر والوں کے سامنے مصر جانے کا عزم کیا اور سب کنعان چھوڑ کر مصر کی طرف چل پڑے۔ جب یوسف علیہ السلام کو خبر لگی کہ آپ کے گھر والے قریب ہی آ گئے ہیں تو آپ ان کے استقبال کے لیے روانہ ہو گئے۔ امرا روسا حکام شہر کے معززین بھی آپ کے ساتھ تھے تاکہ اللہ کے نبی کا شاندار خیر مقدم کیا جائے۔ خود شاہ مصر بھی مجلس استقبالیہ میں شامل تھا۔ جب اللہ کے نبی کا مقدس گھرانہ مصر آ گیا تو یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس بٹھا کر ان سے فرمایا کہ اب تم امن و سلامتی سے مصر میں رہو سہو اور تنگی ترشی سے اور قحط کی خوفناک تباہی سے محفوظ رہ کر امن و اطمینان سے زندگی بسر کرو۔ اس وقت تک یوسف علیہ السلام کی والدہ زندہ تھیں، جیسا کہ قرآن کے اندر بیان سے معلوم ہو رہا ہے کہ اور یہ کہنا کہ یعقوب علیہ السلام کے ساتھ آپ کی خالہ آئی تھیں، والدہ فوت ہو چکی تھیں، ٹھیک نہیں، کیونکہ اس وقت آپ کی والدہ کی وفات کی کوئی دلیل نہیں۔ آیت 100 کی تفسیر۔ خواب کی تعبیر کے ظہور کا وقت۔ آپ نے اپنے ماں باپ کو تخت شاہی پر بٹھا لیا، اس وقت آپ کے تمام بھائی اور ماں باپ آپ کے آگے سجدے میں گر گئے۔ یہ سب 11 بھائی تھے جنہوں نے سجدہ کیا۔ آپ نے ابا جان سے فرمایا کہ آج اس خواب کی جو میں بچپن
سے جو میں نے بچپن سے دیکھا تھا تعبیر ظاہر ہوئی۔ شریعت ابراہیمی میں تعظیمی سجدہ جائز تھا، جو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تک جائز رہا، پھر شریعت محمدیہ میں حرام کر دیا گیا اور سجدہ رب کی ہی کے لیے مخصوص ہو گیا۔ حدیث میں ہے کہ معاذ شام گئے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ پادریوں کو سجدہ کرتے ہیں، پھر جب آپ واپس آئے تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا۔ آپ نے پوچھا، معاذ یہ تم نے کیا کیا؟ بولے، میں نے عیسائیوں کو دیکھا کہ وہ اپنے علماء کو سجدہ کرتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بنسبت یہ آپ ہی کا حق ہے۔ فرمایا، اگر میں کسی کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ شوہر کا اس پر بڑا حق ہے، مگر یہ بھی حکم ٹھیک نہیں ہے کیونکہ سجدہ اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے۔ بہرحال پہلی شریعتوں میں غیر اللہ کو سجدہ جائز تھا، اسی وجہ سے بھائیوں نے اور ماں باپ نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور آپ نے فرمایا کہ اب سے بہت پہلے میں نے خواب دیکھا تھا کہ آج اس کی تعبیر ظاہر ہوئی۔ تعویل کے معنی انجام کے ظاہر ہونے کے ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت 53 میں فرمایا، وہ تو اس دن کے انجام کے ظاہر ہونے کے منتظر ہیں جس دن اس کا انجام ظاہر ہو جائے گا، یعنی بھلائی اور برائی۔ جو وعدہ ہے وہ قیامت کے دن ان کے سامنے آ جائے گا۔ پھر آپ نے اللہ کے احسانات و انعامات گنوائے کہ اس نے مجھے قید خانے سے چھڑایا اور تم کو جنگل و دیہات سے لا کر مدت کے بچھڑے ہوئوں کو ملایا اور اجڑے ہوئوں کو آباد کر دیا۔ چونکہ یعقوب علیہ السلام نے اونٹ بکریاں پال رکھی تھیں، اس لیے زیادہ وقت جنگلات ہی میں بسر ہوتا تھا اور سرزمین فلسطین کے کسی دیہات میں رہا کرتے تھے۔ اب حما کی گھاٹی کی طرف اولاج میں قیام پذیر تھے۔ پھر فرمایا کہ شیطان نے تو ہم میں جدائی ڈال دی تھی، مگر اللہ کا بڑا احسان کہ اس نے اس جدائی کے بعد پھر ہمیں ملا دیا۔ پھر فرمایا کہ رب جو کام کرنا چاہتا ہے غیب سے اس کے ظاہری اسباب بھی مہیا کر اسے آسان بنا دیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کے حالات سے خوب خبردار ہے اور اس کا ہر کام حکمت سے بھرپور ہے۔ یہ تھا سورہ یوسف کی آیت 96 سے 100 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن ونفعنی وإیاکم